السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ گھر کے صحن میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ہمیرا رضی اللہ تعالی عنہا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ غور فرمائیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امتی ہیں، شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیقہ حیات رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتی ہیں۔ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے ہمیرا رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے، یہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وقت کم کر دیں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہی ہے، اور جلد ہی انہوں نے اپنے مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیم الرحمتہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی گواہی فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی چیز کی خواہش فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پورا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شہد پی کر آ رہا تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں فرماتے، اور کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازدواج کا مقصد سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نانوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شاید ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اس کے بارے میں بھی اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی۔ آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ مجھے میرے رب کائنات نے بتایا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میری مددگار ہیں۔ سورۃ التحریم آیت 1-5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے: اور یاد کرو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویاں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتا تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں۔ سورۃ النجم میں اسی طرح حکم آیا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے،
وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، ورنہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔